ٹام اینڈ جیری کارٹون دیکھنا چھوڑ دیے ہیں بڑوں نے، بزرگوں نے، نوجوانوں نے۔ انڈین فلمیں، پنجابی فلمیں، ٹریجڈی، کلائمیکس، سب کچھ دیکھنا چھوڑ دیا کیونکہ یہ سب کچھ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے آج کل پاکستان کی پولیٹکس میں۔ پاکستان کی پولیٹکس میں وہ رنگ دیکھنے کو مل رہے ہیں جو پچھلے 75 سالوں میں پاکستان کو نہ ہم نے کبھی دیکھے ہیں اور نہ دیکھنے کو ملے ہیں۔ یہ اس بار یہ کچھ نیا ہو رہا ہے کہ یہ سارے رنگ جو ہے، لوگوں کا سارا انٹرسٹ جو ہے وہ پاکستانی پولیٹکس کی طرف کنورٹ ہو گیا ہے۔ ہر کوئی پاکستان کی پولیٹکس دیکھنا چاہ رہا ہے میڈیا پہ، اور میڈیا بھی جو کہ اچھے برے کا فرق کیے بنا دکھایا جا رہا ہے، ریٹنگز کے لیے، مال کے لیے، کچھ بھی کہہ لیں آپ۔ اچھا، دوسرا، عمران خان صاحب بھی ہارس ٹریڈنگ میں ملوث نکلے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تیسرا، ٹورنٹو یونیورسٹی میں نواز شریف کی تصویر کو کرپشن کی مثال بنا کر پیش کرنا۔ چوتھا، پرویز الہی صاحب لندن روانہ کیوں ہوئے؟ اور آخر میں لانگ مارچ کے حوالے سے ایک نیوز کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ عمران خان کب اناؤنسمنٹ کریں گے۔ یہ ساری چیزیں آج کی میرے اس ولاگ میں آپ کو یہ ساری چیزیں آج ملیں گی انشاءاللہ۔ میں ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل، میں ہوں وسیم چودھری۔ اچھا، سب سے پہلے تو آج کل ہماری پاکستان کی پولیٹکس جو ہے اتنی انٹرسٹنگ ہو گئی ہے کہ لوگ کچھ اور دیکھنے کو جا ہی نہیں رہے۔ بچوں نے، ایون کہ بچوں نے بھی ٹام اینڈ جیری کارٹون دیکھنا چھوڑ دیے ہیں۔ بچوں کا انٹرسٹ بھی پولیٹکس میں آ گیا ہے، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے پولیٹکس پہ بات کر رہے ہیں، تجزیہ کر رہے ہیں، اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، اپنی فیڈ بیک دے رہے ہیں۔ اچھا، بڑوں نے، نوجوانوں نے، سب، ہر کوئی لگا ہوا ہے، کوئی اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، کوئی عمران خان صاحب کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، کوئی میاں نواز شریف صاحب کو، کوئی شہباز شریف کو، کوئی مریم نواز کو۔ ہر کسی کے اپنے فالورز ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، لیکن یہ سب غلط ہو رہا ہے۔ آپ کے حقوق کھائے جا رہے ہیں، عوام کو، پبلک کو سوچنا چاہیے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ اس پروٹوکول سسٹم، یہ سارا غلیظ سسٹم، گندا سسٹم، انصاف کا سسٹم سارا تباہ ہو گیا ہمارا۔ کوئی پرواہ نہیں ہے ہمیں۔ عوام، پبلک کو سوچنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ یہ ملک کا مذاق بنایا ہوا انہوں نے۔ اب سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے ہارس ٹریڈنگ کے حوالے سے، تو کہا جا رہا ہے کہ وہ آڈیو جو ہے وہ فیک ہے۔ اگر وہ آڈیو صحیح ہے، اس کا آڈیو کا فرانزک ٹیسٹ کروایا جائے، آڈیو اگر درست ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ یہ ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی لیڈر بنے ہوئے ہیں، پولیٹیکل لیڈر جو بنے ہوئے ہیں، سب ٹوٹل مذاق کر رہے ہیں، عوام کو بے وقوف سمجھا ہوا ہے، عوام کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، عوام کے حقوق کھا رہے ہیں۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں عام پبلک کی۔ یہ سب کے سب غلیظ اور گندے کہلائیں گے اگر یہ آڈیو سچ ہے تو۔ دوسرا، اگر کینیڈا کی ٹورنٹو یونیورسٹی میں طلباء کو لیکچر دیا جا رہا تھا، تو کلاس میں کرپشن کا ٹاپک تھا، اس پر لیکچر دیا جا رہا تھا کلاس میں۔ نواز شریف صاحب کی ملٹی میڈیا پہ تصویر پک لگا کر یہ بتایا جا رہا تھا کہ اسٹوڈنٹ کو کرپشن ہوتی کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک بھیانک، دردناک انجام کے طور پہ اس کی تصویر جو ہے ملٹی میڈیا پہ شو کی جا رہی تھی اور طلباء کو اس کے بارے میں سمجھایا جا رہا تھا۔ اس سے بڑی بے شرمی کی، بغیرتی کی قوم کے لیے، پاکستان کے لیے اور کیا ذلت ہوگی؟ یہ ذلت کا مقام ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں، فارمر پرائم منسٹر یا ایکس پرائم منسٹر کہہ لیں، کہ ان کی تصویر کو اسٹوڈنٹ کو لیکچر دیا جا رہا ہے کرپشن کا سمجھانے کے لیے کہ کرپشن ہوتی کیا ہے۔ یہ تو حال ہے ہمارے ملک کا اور ہمارے لیڈروں کا۔ اچھا، اس کے بعد پرویز الہی صاحب لندن کیوں گئے ہیں؟ اچھا، پرویز چودھری خاندان جو ہے وہ بہت ایکسپرٹ ہیں، ماہر ہیں پولیٹکس میں۔ وہ کبھی بھی جو مقتدر حلقے ہمارے پاکستان کے ہیں، طاقتور حلقے، ان کو کبھی بھی وہ ناراض نہیں کر سکتے۔ کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کی ڈیل ہوئی تھی مقتدر حلقوں میں سے کسی کے ساتھ، اور ان کو واپسی کی گارنٹی دی گئی تھی کہ ان کو سیفلی جو ہے لینڈ کروایا جائے گا پاکستان میں اور ان کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی ملاقات پریزیڈنٹ ہاؤس میں جو ہوئی ہے، اس کے بعد میاں نواز شریف کو ڈاؤٹ ہوا کہ معاملات جو میرے ساتھ طے کیے گئے ہیں وہ ایسے نہیں ہوں گے، معاملات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان آنے کا ارادہ جو ہے وہ کینسل کر چکے ہیں۔ اب مریم نواز صاحبہ بھی لندن میں موجود ہیں آج کل، تو اس سے پہلے پرویز الہی صاحب لندن میں گئے تھے۔ کہا جا رہا ہے یہ کہ پرویز الہی نہ تو اپنی مرضی سے لندن گئے ہیں، نہ کسی کے بلانے پہ گئے ہیں، بلکہ وہ کسی کے کہنے پہ لندن گئے ہیں۔ لندن جا کر وہ کیا کھیل کھیلیں گے، کس سے ملاقاتیں کریں گے، کیا ڈیلز جو ہیں ان کے درمیان طے ہوں گی، یہ ان کی واپسی پر یا وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ پنڈورا باکس جو ہے وہ کھل جائے گا۔ اور چودھری خاندان اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ وہ خاندان ہے، چودھری پرویز الہی صاحب کو 10 سیٹوں پر وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا ہے، جو کہ
سیلاب متاثرین کے لیے انہوں نے جو فنڈز مختص کیے ہیں پنجاب حکومت نے، وہ 5 ارب روپے کے، صرف 5 ارب روپے کے، ان میں سے بھی کرپشن ہوگی، کچھ حقداروں تک پہنچیں گے، کچھ نہیں پہنچیں گے۔ اور اپنے ایک گجرات کے لیے 32 ارب روپے کے فنڈز جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب منظور کروا چکے ہیں، کیونکہ اب وہ 32 ارب جو ہیں وہ فوراً ٹرانسفر ہو جائیں گے، اور ٹرانسفر ہونے کے بعد وہ ان میں سے جو کمیشن انہوں نے کھانا ہے اور جو کرپشن کرنی ہے تو ان کا کوٹا پورا ہے۔ اس کے بعد ایک سب سے بڑا اور جو اس پاکستانی قوم کے منہ پہ تماچا ہے، خاص طور پر پٹواریوں کے لیے، جو پٹواری ڈار صاحب نے 5 سال کی اکٹھی 75 کروڑ سیلری جو ہے، وزیر خزانہ ہے، کچھ بھی کر سکتے ہیں، انہوں نے اپنی نکلوا لی ہے۔ یہاں ملک قرضے میں ڈوبا ہوا ہے، لوگ سیلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں، پورا ملک قرضے کی لپیٹ میں ہے، اور اسحاق ڈار صاحب نے 5 سال کی، جو کہ یہاں پاکستان میں تھے ہی نہیں، ایک ایسا مجرم جو عدالتوں کو مطلوب تھا اور ڈکلیئرڈ تھا کہ یہ مجرم ہے، کرمنل ہے، بجائے اس کو وزارت خزانہ کے منصب پر بٹھا دیا گیا، اور انہوں نے اب 75 کروڑ روپے جو ہیں وہ ڈائریکٹلی اکاؤنٹ سے نکال کر اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر لیے ہیں کہ 5 سال کی اکٹھی سیلری 75 کروڑ روپے ان کو ادا کر دی گئی ہے۔ سب سے آخر میں آخری نیوز، لانگ مارچ کی تیاریاں جو ہیں عمران خان صاحب کر رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنا ایجنڈا بھی ساتھ میں پیش کریں۔ لانگ مارچ کرنا کیوں ہے؟ چلیں، یہ تو ان کا مطالبہ ہے کہ الیکشن کروائے جائیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی تو بہت سا ظلم ہو رہا ہے نا عوام پر، وہ اپنے ایجنڈے میں شامل کریں، چیزیں لوگوں کے سامنے لے کے آئیں، بے وقوف نہ بنائیں، عوام کو بے وقوف نہ سمجھیں۔ یہ خان صاحب آپ کو جو سپورٹ کر رہی ہے پبلک، یہ کسی وجہ سے کر رہی ہے، آپ کی پروگرس نہیں ہے اس میں، آپ کی پروگرس بیس پہ جو ہے نا پبلک آپ کو سپورٹ نہیں کر رہی۔ پچھلے 4 سالوں میں آپ کی پروگرس نیل، آپ نے صرف یہی دکھایا، لک بزی پروگرس نیل، لگتا ایسا تھا کہ آپ بڑے مصروف ہیں، بڑے کام کر رہے ہیں، روز کسی نہ کسی چیز کا افتتاح، اناگوریشن، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں ہے پچھلے 4 سالوں میں۔ یہ کوئی اور ہی وجہ ہے، سمپیتھی کہہ لیں اسے، ہمدردی کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، کہ پبلک آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، پروگرس نہیں ہے آپ کی۔ تو اپنے ایجنڈے میں شامل کریں، ایک تو یہ چیزیں کہ لانگ مارچ میں ہم کیا کرنے والے ہیں، اور دوسرا امپورٹڈ حکومت نے جناب والا 1 ہفتہ پہلے ہی، بلکہ اناؤنسمنٹ سے پہلے ہی انہوں نے پورے اسلام آباد کو 1 ہفتے کے لیے سیل کر دیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کی جو ریڈ زون کی سیکورٹی ہے وہ آرمی کے حوالے کی جائے گی۔ مطلب یہ کہ یہ لوگ تو ویسے ہی گھبرائے ہوئے ہیں، لیکن یہ جو آڈیو ویڈیو لیکس کا جو پنڈورا چل رہا ہے آج کل ملک میں، تماشا بنا ہوا ہے، کوئی ہیکنگ ہو رہی ہے، کہیں پہ ہیکر آڈیو لیک کر دیتا ہے، کبھی ویڈیو، فحش فلموں تک کی، فحش ویڈیوز تک کی بھی بات کی جا رہی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو ہے۔ پبلک بھی سوچے سمجھے، عوام کو اب سمجھنا چاہیے کہ ان کے لیے کون بہتر کر رہا ہے، کون نہیں۔ اگر یہ سارے ہی آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، اس چیز کے بارے میں بھی سوچیں کہ یہ اپنے مفاد تک ہیں یا آپ کے لیے بھی کچھ کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے۔ اگر تو یہ اپنے مفاد کی طرف ہیں تو پھر انقلاب لے کر آئیں، ان سب کی چھٹی کریں، سب کی مخالفت کریں، ادروائز آپ ایسے ہی غربت کی چکی میں، بے روزگاری میں پستے رہیں گے، مرتے رہیں گے، اور ایک نہ ایک دن آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑنا، ان کی خواہشات، ان کے کاروبار، ان کا لائف سٹائل وہی ہے جو یہ چاہتے ہیں، اور وہ ویسا رکھتے بھی ہیں۔ جب یہ پاور میں آتے ہیں تو یہ ان کنٹرولبل ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، پھر ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ یہ ایک ہم ایسے ملک میں ہیں جہاں پر ہم نے ظاہری طور پر وہ غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر آزادی حاصل کی، لیکن ہمارا جو مینٹیلٹی لیول ہے، ہماری جو یہ پولیٹکس ہے، اس میں چینجز کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں وہ چینجز آئیں تو آپ کی عوام کی بہتری ہو سکتی ہے، ادروائز